بیرامن تنگی صاحب آپ سے ہی کرنا چاہوں گا دوبارہ. I'll start from you. پاکستانی آپ سے آج پوچھ رہا ہے کہ جمہوریت کے اندر تو اظہار رائے ہوتا ہے, آزادی اظہار رائے, عدلیہ کی آزادی ہوتی ہے, جرنلزم کی آزادی ہوتی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن آف انٹرسٹ کی آزادی ہوتی ہے, لیکن سیڈلی ہمارے ملک میں کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ طاقتور وزیروں سے کوئی لوگ عوامی نمائندے سوال و جواب کر سکیں کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر. آپ کی نظر میں کیا پاکستان میں کبھی ایسا دن آ سکتا ہے ان قریب, یا پھر 20, 25, 50 سالوں میں؟ بیرامن تنگی صاحب. طلعت صاحب, میں آپ کے 2 سوالوں کا جواب دوں گا اور اچھی ہوں گا نہیں سر. عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا, بلکہ بہت طریقے سے میں آپ کے 2 سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیے, آپ نے امریکہ کے ڈیموکریٹک پروسیس کی اور 2 پارٹی سسٹم کی بات کی. میں آپ کو بتا دوں کہ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ وہاں امریکہ میں جو کانگریس کمیٹی ہے وہ بڑے بڑے وزراء سے سوال بھی کر سکتے ہیں اور وہ جواب دہ بھی ہیں. لیکن کیا یہاں پاکستان میں جب اسلام آباد اڈیالہ جیل کے سامنے میری صوبے کا ایک نالائق نکمہ چیف منسٹر سے جب ایک صحابی سوال کرتا ہے کہ وہاں پر آپ نے تیرا کے عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ کر یہاں کس لیے بیٹھے ہیں, تو آپ نے اس صحابی کو جواب دیا کہ آپ مجھ سے یہ سوال نہ کریں, میں آپ کو اس کا جواب نہیں دوں گا, اس لیے کہ مجھے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا ہے کہ میں عوام کی خدمت کروں, مجھے ووٹ ملا ہے مجرم قید 804 کی رہائی کے لیے. تو جب یہاں پر آپ کے ایک صوبے میں ایک حکومت ہے اور وہ جب کل ایک اس صوبے کی وزیر اعلیٰ کے کالج میں پروگرام تھا پشاور میں, وہاں آپ کہہ رہے ہیں ہماری جمہوریت کمزور اس لیے ہے کہ سہیل آفریدی ایک بالکل نان پرفارمنگ چیف منسٹر ہیں, آپ اس لیے ہماری جمہوریت کمزور ہے. میں آتا ہوں آپ کی سوال, پھر اگر میں نے جواب نہیں دیا تو پھر بے شک انکلوڈ کریں. تو جب ایک فیمیل اینکر اس سے سوال کرتی ہیں اور چیف منسٹر اپنی سیکیورٹی گارڈز کو کہتے ہیں اس کو میرے سامنے سے ہٹا دے, یہ مجھ سے سوال نہیں کر سکتی ہے, تو یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی جو ڈیموکریٹک پروسیس کی بات کرتی ہیں, آپ اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتی ہیں, تو یہ مجھے بتائیں کہ ایک چیف منسٹر صحافی کو کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے سوال. کیا میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرے صوبوں میں کتنے صحافیوں کو فارغ کیا گیا ہے, یا پھر آپ کو معلوم ہے؟ میں آتا ہوں, آپ کے سوال مجھے 2 منٹ دے دے, بولنے دے مجھے پلیز. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر تو یہ حالت ہے کہ یہاں پر آپ ایک سوال کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے, آپ کو کس نے یہ بھیجا ہے نیٹ پہ, یہ سوال کس نے بھیجا ہے, آپ کو کس نے بھیجا ہے, آپ میرے سامنے سے ہٹ جائے, آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے. تو یہ میرے صوبے کا حال ہے. جہاں تک آپ مجھے بتائیں کہ ذرائع کی بات ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو بے شرم بے غیرت یوٹیوبرز بیٹھے پوری دنیا میں جو پاکستان کے خلاف. سر میرے سوال کے جواب میں آپ صرف پی ٹی آئی کیوں کر رہے ہیں سر؟ I'm not talking about the PTI. I'm talking about the YouTubers جو میرے پاکستان کے خلاف, وہ بھی پی ٹی آئی والے ہی ہیں نا سر, میرے اداروں کے خلاف, میرے پاک فوج کے خلاف, میرے پاکستان. اب میرے سوال پہ آ جائیں, اس کو آپ اظہار رائے کہتے ہیں. اب میرے سوال جواب پہ آئیں. اگر یہاں پر کوئی اینکر, اگر یہاں پر ایک اینکر مسنگ پرسن کے نام پر اپنی پرسنل پاپولیرٹی کے لیے, اپنی ریٹنگ کے لیے میرے پاک فوج کے خلاف بات کرتے تو یہ اظہار رائے ہے. یہ مجھے بتائیں کہ اگر اظہار رائے ہیں تو وہ پاکستان کی سالمیت کی, عوام کی بات کرے, عوام کی مشکلات کی بات کرے, تاکہ حکومت کی نشاندہی, آپ کی نشاندہی پر حکومت اپنی عوام کی خدمت کرے. رائٹ تنگی صاحب, آپ مجھے موقع نہیں کیا بولے, پورا موقع دیا ہے سر آپ نے, 3 منٹ کا 3.5 منٹ کا جواب دیا ہے سر, میں سے زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا سر. 3 منٹ میں نے کچھ, آپ نے مجھے 30 مرتبہ انٹرپٹ کیا, کیونکہ آپ نے ایک بار بھی میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میری پی ایم ایل این کے رہنماؤں سے یہی شکایت رہتی ہے سر, ان سے سوال کچھ پوچھو جواب صرف پی ٹی آئی آتا ہے سر, یہ تو ظلم ہے نا ہمارے ساتھ بھی سر. آپ نے ڈیموکریٹک پروسیس کی اور اظہار رائے کی بات کی, اور دونوں کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اظہار رائے میرے ملک کے خلاف, میرے پاک فوج کے خلاف, میری سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو بات ہے اس کو اظہار رائے نہیں, یہ دہشت گردی ہے, اور ان کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے, آرٹیکل 6 لگا کر ان کو پاسی ملنے چاہیے جو میرے پاک فوج کے خلاف بات کرتے ہیں, جو میرے ملک کے خلاف بات کرتے ہیں. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن میرے سوال کا جواب میں اب سرمد صاحب سے مانگوں گا. سرمد صاحب, آپ کی نظر میں جس طرح دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں ڈیموکریسیز کے اندر بڑے بڑے منسٹروں سے کمیٹیز, سینٹ کی, کانگریس کی سوال و جواب کرتی ہیں, جس طرح ہم نے کل پیٹ ہیگسیٹ کی گرلنگ ہوتے ہوئے دیکھا, کیا ایسا کوئی دن کبھی پاکستان میں بھی ان قریب آ سکتا ہے, یا ہمیں 20-25 سال مزید انتظار کرنا ہوگا؟
دیکھیں اگر آپ میں کم از کم سینٹ کی کمیٹیز کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں. سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کے اندر منسٹر اور سرکاری افسران آتے ہیں, ان کو کافی گرل کیا جاتا ہے. آپ لائیو دکھا سکتے ہیں ٹی وی پہ سر, وہ آپ لائیو دکھا سکتے ہیں ٹی وی پہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لائیو جو کمیٹی کی پروسیڈنگز ہیں نا وہ لائیو نہیں ہوتی. ادروائز جو وہاں جرنلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گرل کیا جاتا ہے وزیروں کو بھی اور سرکاری افسروں کو بھی, تو ان کے سامنے آ جاتا ہے یہ سب چیزیں, تو وہ کافی تک ہوتا ہے. رہا سوال کہ اس کو کمیٹیز کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو لائیو دکھانا چاہیے, میرے خیال میں بالکل دکھانا چاہیے. ویسے سینٹ کی ہماری کمیٹی میں آخری وزیر گرل ہوتے ہوئے آپ نے کب دیکھا تھا سر؟ سر میں نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا تھا, میں نے خود گرل کیا تھا ایک وزیر کو, میں نام نہیں لینا چاہتا, میں نے خود گرل کیا تھا ایک وزیر. نام لینا سر, عوام سے کیوں چھپا رہے ہیں سر, آپ ڈرتے ہیں کسی سے؟ سر نہیں, ڈرنے کی بات نہیں ہے. کمیٹی میں سیکریٹ رکھا جاتا ہے چیزوں کو. میرے کچھ بلز تھے جس کے حوالے سے میں نے وزیر موصوف کو کافی حد تک گرل کیا. چلیں آپ نام نہیں بتانا چاہ رہے. اظہر صدیق صاحب, اچھا اب میں دو باتیں اور ایڈ کرنا چاہوں گا. جی سرمد صاحب. ایک تو اظہر صاحب نے فرمایا, ہمیشہ یہ یہود و نصرہ کی بات کرتے ہیں اور میں ہمیشہ ان کو یاد دلاتا ہوں کہ بالکل یہود کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے, لیکن پھر کیا رشتہ داری ہو سکتی ہے یہود کے ساتھ. اور اگر ہمارے کسی لیڈر کے صالح صاحب نہ صرف یہودی ہوں بلکہ زائنسٹ ہوں اور اسرائیل کے بہت بڑے حامی ہوں, اور غزہ میں کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہے سینٹر صاحب. ویسے سینٹر بہرامند تنگی صاحب بھی, سینٹر سرمد علی صاحب بھی پی ٹی آئی کو جو نا چھکا مارنے کے لیے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کی حمایت کرتے ہیں. اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ کیا ٹھیک سر, ٹھیک سر, ابھی میرے سوال کو چینج نہ کریں, ابھی میرے سوال سے دوسری چیز سر نہیں, ایک اور امپورٹنٹ چیز انہوں نے ڈیزل کے حوالے سے بات کی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 60 جو کہہ رہے ہیں کہ 70% کے قریب ڈیزل ہے وہ اصل میں جو ہے نا وہ ریفائن ہوتا ہے. 85% آف پاکستانی کروڈ آئل چاہے ڈیزل کے لیے آئے یا پیٹرول کے لیے آئے یا ہائی آکٹین کے لیے آئے وہ امپورٹ ہوتا ہے. 85% ہماری جو پروڈکشن ہے وہ امپورٹ ہوتی ہے کروڈ آئل, اور کروڈ آئل جو ہے وہ ریفائن کیا جاتا ہے, اس میں ڈیزل بھی بنتا ہے. پوائنٹ ٹیکن سرمد صاحب, پوائنٹ ٹیکن. اظہر صاحب آپ ٹھنڈے ہو جائیے, اظہر صاحب آپ ٹھنڈے ہو جائیے, نہیں آپ ٹھنڈے ہو جائیے, میری ریکویسٹ ہے آپ سے ٹھنڈے ہو جائیے. آپ میرے سوال کا جواب دیں گے پہلے کہ کیا ہم بھی کبھی لائیو دیکھیں گے کسی وزیر سے اس طرح گرل ہوتے ہوئے پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ, یا نہیں دیکھیں گے؟ آپ دن میں خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ رات میں سر بجلی نہیں ہوتی, رات میں بجلی نہیں ہوتی. نا سر میں دیکھیں میں بتاتا چلوں, سرمد بھائی میرے بھائی ہیں, میرا بڑا پیار اور تعلق ہے, اور ان کو آن چینل بھی میں مبارکباد دیتا ہوں سی پی این کے حوالے سے جو بڑا کام کر رہے ہیں. مبارک ہو سرمد صاحب. اچھا دیکھیں جو وجہ سمجھنی ہے آپ نے, یہ سرمد صاحب کے پاس ڈیٹیل نہیں ہے, چاہیے گا ڈیٹیل میرے گورنمنٹ سے لیں. آپ کو 70 سے 75% جو ہے آپ کی لوکل پروڈکشن ہے ڈیزل کی. یہ میں نہیں کہہ رہا, آ جائیں مفتاح اسماعیل کو سن رہے ہیں, آپ کی جتنے بھی اکانومی کے حوالے سے ان کے اپنے وزیروں سے پوچھ لیجیے. یعنی ہمیں وہ بات قوم کو غلط نہیں کرنی چاہیے, اور میں یہ چیلنج کر رہا ہوں, یہ جو کچھ پیٹرول کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ظلم اور زیادتی وجہ کے بول نہیں سکتے. اچھا میں آپ بتانے لگا ہوں آپ کو, جتنے سوال جواب اظہر صدیق نے کی نا خطوں کی صورت میں, میرا ایک پورا کمرہ 10x10 کا بھرا پڑا ہے. یہ 11 ارب کے جہاز کے اوپر 18 میں نے خط لکھے ہیں.